کرپشن ایک ایسی ناسور دمک ہے جو نہ صرف لوگوں کے رہن سہن میں بگاڑ پیدا کرتی ہے بلکہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں رکاوٹ بننے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارا معاشرہ کرپشن کی دلدل میں اس طرح دھنس چکا ہے کہ لوگ کرپشن کرنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان سفید پوش لوگوں کو ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسے ناسور حکمران آئے جو دوسروں کی محنت کا پھل خود کھاتے رہے اور ان کو کوئی کچھ نہ کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے 10 ایسے حکمرانوں کی جنہوں نے کرپشن کے ریکارڈ بنا ڈالے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹوگرافی۔ نمبر 10 پر ہیں سگمنڈر ڈیوڈ۔ 12 مئی 1975 میں پیدا ہونے والے سگمنڈر 2013 سے اپریل 2016 تک آئس لینڈ کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ وہ 2009 سے 2016 تک پروگریسو پارٹی کے چیئرمین کے طور پر بھی رہ چکے ہیں اور آئس لینڈ کے ینگسٹ پرائم منسٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آئس لینڈ کی پارلیمنٹ لا کے مطابق کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ کسی بھی کمپنی کا سٹیک ہولڈر نہیں ہو سکتا۔ سگمنڈر جب پارلیمنٹ میں داخل ہوئے تو وہ 50% ونٹرس نامی کمپنی کے شیئر کے مالک تھے۔ 8 منتھ کے بعد انہوں نے یہ شیئر اپنی بیوی کو صرف $1 کے عوض فروخت کر دیے۔ ان کے اوپر $3 ملین ٹیکس رابری کا الزام تھا اور کئی آف شور کمپنیوں کا بھی ان کے اوپر الزام تھا۔ اسی کو لے کر آئس لینڈ کی پارلیمنٹ کے باہر سینکڑوں لوگوں نے احتجاج کیا۔ نمبر 9 پر ہیں پیٹرو پوروشینکو۔ 26 سپتمبر 1965 میں یوکرین میں پیدا ہونے والے یہ 2014 سے 2019 تک یوکرین کے 5ویں پریزیڈنٹ تھے۔ وہ ایک بزنس مین اور کامیاب پولیٹیشین تھے۔ ان کی کرپشن نے یوکرین کی اکانومی کو بہت نقصان پہنچایا۔ حالانکہ وہ یوکرین کی پارلیمنٹ میں اینٹی کرپشن بیورو متعارف کرانے والے پہلے انسان تھے، لیکن یوکرین کی اینٹی کرپشن بیورو میں 2015 سے 2022 تک 189 کیسز آئے جو کوئی نتیجہ خیز نہ رہے، بلکہ بعد میں انکشاف ہوا کہ اینٹی کرپشن بیورو کے پریزیڈنٹ متشبہ کرپٹ افراد کو کرپشن سے بچانے کی ٹپس دیتے تھے۔ 2019 میں کرپشن کورٹ نے ان کے اوپر کرپشن اور ٹیررزم کا چارج لگایا۔ ان کے اوپر الزام تھا کہ $1.5 بلین کا کوئلہ انہوں نے صرف $54 ملین میں سیل کیا، جس میں ان کے شیئر 25% تک تھے اور انہوں نے اس شیئر سے $3 بلین کمائے۔ 8ویں نمبر پر ہے کنگ جونگ ین، سپریم لیڈر آف نارتھ کوریا۔ 8 جنوری 1984 میں پیدا ہونے والے کنگ جونگ اپنے فادر کی طرح انتہائی سخت اور انتہائی ظالم حکمران ہے۔ سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین بھی ہے۔ دوستوں، نارتھ کوریا کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اگر کنگ جونگ کی لائف سٹائل کی بات کی جائے تو ان کے پاس 17 سے زیادہ لگژری پیلس ہیں، ان کے پاس 100 سے بھی زیادہ کار کا کلیکشن ہے اور ایک پرائیویٹ جیٹ بھی ہے۔ 7ویں نمبر پر باری آتی ہے ڈیوڈ کیمرون کی، جو 2010 سے 2016 تک UK کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ وہ کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر بھی رہ چکے ہیں۔ پاناما لیکس میں ڈیوڈ کیمرون کا نام آ چکا ہے، حالانکہ ایک انٹرویو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ نائجیریا اور افغانستان میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے۔ وہ آفیشیلی کنفرم کر چکے ہیں ان کے اور ان کی بیوی کے نام کافی آف شور کمپنیاں بھی ہیں۔ 6 نمبر پر باری آتی ہے ڈمیٹری میڈویڈیو، جو کہ رشیا کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ وہ ولادیمیر پیوٹن کے کافی قریب تھے اور آپ کو بتاتے چلے رشیا میں ان سے نفرت کرنے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ میڈویڈیو کافی کرپشن سکینڈل میں انوالو رہ چکے ہیں۔
ان کا بزنس نیٹ ورک بھی کافی بڑا ہے اور ان پر چیریٹی فاؤنڈیشن سے بھی پیسے چرانے کے الزامات ہیں۔ ان کی کافی آف شور کمپنیاں بھی ہیں۔ اگر رشیا میں سالانہ کرپشن کی بات کی جائے تو 120 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کی کرپشن کی جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر باری آتی ہے انڈیا کے موجودہ پرائم منسٹر نریندر مودی۔ فاکس نیوز پوائنٹ کے مطابق مودی ماضی میں کئی بڑے بزنس مین سے اپنی الیکشن کمپین کے لیے پیسہ لے چکے ہیں۔ ان کے اوپر برلا گروپ اور سہارا گروپ سے پیسے لینے کا الزام ہے جب وہ گجرات کے سی ایم تھے۔ اپوزیشن کی جانب سے مودی سرکار پر الزام لگایا گیا تھا کہ رافیل کی ڈیل میں کمیشن کھایا گیا ہے۔ فرانس سے ہونے والی رافیل ڈیل میں انڈیا نے ٹوٹل 36 رافیل ایئر کرافٹ خریدے جن کے لیے انڈین 60,000 کروڑ کا بجٹ دیا گیا۔ اگر ایک ایئر کرافٹ کی بات کی جائے تو اس کی قیمت 1660 کروڑ انڈین روپے بنتی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا کہ ایک رافیل 526 کروڑ انڈین روپے میں ہوئی جبکہ باقی مودی سرکار نے کمیشن کے طور پر کھایا ہے۔ انڈیا میں ہونے والے سروے کی بات کریں تو 75% انڈین کے مطابق مودی سرکار میں کرپشن زیادہ ہوئی۔ چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں آصف علی زرداری پاکستان کے انتہائی کرپٹ اور کامیاب ترین سیاستدان ہیں۔ 1998 میں شائع ہونے والی نیو یارک ٹائمز کے مطابق بینک اکاؤنٹس کا ایک نیٹ ورک پاکستان سے سوئس بینکوں میں پیسہ ٹرانسفر کرتا ہے جس میں زیادہ تر آصف علی زرداری کے شیئرز ہیں۔ اسی طرح فرانس کی رافیل بنانے والی کمپنی ڈسالٹ نے انکشاف کیا کہ پاکستان کے اس وقت کے پریزیڈنٹ جو کہ آصف علی زرداری تھے کی جانب سے 5% کمیشن کے بدلے رافیل طیارے خریدنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ اسی طرح آصف علی زرداری دور میں دبئی کی ایک سونا بنانے والی کمپنی کو پاکستان میں سونا ایکسپورٹ کرنے کی اجازت اس شرط پر دی گئی کہ وہ $10 ملین کا کمیشن دیں اور اس کمیشن سے دبئی میں پراپرٹیز خریدی گئیں۔ پاناما لیکس میں سوئس بینکوں میں آصف علی زرداری کی دولت کا اندازہ $740 ملین لگایا گیا ہے اور یوکے کے بینکوں میں بھی $4 ملین کا انکشاف کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر بات کریں تو رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کا نام آتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت دنیا کا موسٹ پاورفل مین پر موسٹ کرپشن کا الزام بھی ہے۔ رشیا کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ ان پر $50 بلین چوری کا الزام ہے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے ان کے کئی آف شور بینک اکاؤنٹس اور گیس اور آئل میں کمیشن بنانے کا الزام بھی ہے۔ ان کے پی ایم دور میں کئی پروجیکٹ کرپشن بیسس تھے۔ اگر ان کی ساری دولت کی بات کی جائے تو اس کا اندازہ $200 بلین ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کے خلیفہ بن زید کی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ متحدہ عرب امارات کے دوسرے نمبر پر کنگ تھے جو کہ 2004 سے 2022 تک جب تک کہ ان کی موت نہیں ہو گئی خلیفہ رہے۔ ان کی اصل دولت $23 بلین بتائی جاتی ہے لیکن پاناما لیکس کے مطابق ان کی ٹوٹل دولت $150 بلین کا انکشاف کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر باری آتی ہے ملک پاکستان کے نامور سیاستدان اور 3 مرد وزیر اعظم رہ چکے نواز شریف کی۔ اگر ان کی پاکستان کے اندر ٹوٹل دولت کی بات کی جائے تو اس کی مالیت $15 ملین پاکستانی روپوں میں 3 ارب 30 کروڑ روپے بنتی ہے۔ شریف فیملی کے پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ، شوگر ملز، سٹیل ملز، رائس ملز اور دیگر کئی فیکٹریاں ہیں، لیکن پاکستان سے باہر ان کی کتنی جائیدادیں اور آف شور کمپنیاں ہیں اس کا اندازہ کسی کو نہیں۔ فوکس نیوز پوائنٹ کے مطابق نواز شریف دور میں پاکستان میں ہونے والے ہر پروجیکٹ میں شریف فیملی کے کمیشن کا انکشاف کیا گیا ہے۔ پاناما لیکس کے مطابق $20 بلین سے بھی زیادہ شریف فیملی کا اس ملک سے باہر پیسہ منتقل کرنے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔